أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور جس ارض مقدسہ کو قبضہ کرنے کا حکم دیا تھا، ایک ایسی جہالت بھری بات کہی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ، یعنی تم جاؤ، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، ہم تو مدد نہیں کر سکتے. یہ جواب ان لوگوں نے دیا. اللہ رب العزت نے 40 سال تک کے لیے اس کو حرام کر دیا ان لوگوں کے اوپر. فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنة. یہ شہر ان لوگوں کے اوپر 40 سال تک حرام رہا. یتیہون فی الارض، زمین کے اندر وہ بھٹکتے رہے. دیکھیے 40 سال وادی تیہ کے اندر رہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ساتھ میں رہے تھے یا نہیں تھے، اس میں علماء کا اختلاف ہے. لیکن کئی علماء نے لکھا ہے کہ وہ دونوں بزرگ، دونوں نبی ساتھ میں تھے، مگر یہ وادی اور یہ وادی تیہ بنی اسرائیل کے لیے سزا تھی، قید تھی. اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان کے لیے اللہ کی نعمتوں کا مظہر وادی تیہ بنی ہوئی تھی. اسی لیے 40 سال کے زمانے کے اندر پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے ان کو 40 سال کی سزا دی. یہ 40 سال کیوں رکھا؟ مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ اصل میں ان لوگوں نے جو بچھڑے کی پوجا کی تھی 40 دن تک، تو ہر دن کے مقابلے میں 1 سال، اس طرح سے 40 دن کے 40 سال ہو گئے. خیر،
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی برکت ان لوگوں کی سزا کے عالم میں بھی ساتھ میں رہی، اس طرح سے کہ میدان کے اندر دھوپ ہوتی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان پر بادلوں کی چھتری لگا دیتا تھا۔ جیسے جیسے وہ چلتے تھے بدلی بھی اور بادل بھی ان کے ساتھ چلتا جاتا تھا۔ پانی کی کمی کی شکایت ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر ایسا پیدا کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا تھا کہ جہاں کہیں پانی کی ضرورت ہوتی اس پر عصائے موسیٰ لگتا تھا، 12 چشمے اس میں سے جاری ہو جاتے۔ اگر بھوک کی تکلیف ہوتی تو آسمانی غذا من و سلوہ ان پر نازل کر دیا گیا۔ رات کو اندھیری کی شکایت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی کا مینار لگا دیا تھا، جس کو کھڑا کر دیا جاتا، روشنی ہو جاتی تھی۔ یوں کہیے کہ یہ لوگ تھے تو سزا میں، لیکن دو اللہ کے محبوب بندوں کے اور ان کے ساتھ دو بزرگ ہستیاں یوشع بن نون اور کالب بن یقنا، ان لوگوں کے طفیل سے ان پر انعامات اترتے رہے۔ اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے، رحیم الرحماء ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی ان نعمتوں کا مشاہدہ کیا ہو اور جرم سے توبہ کر لی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انعام ان کو بھی دیے ہو۔ خیر، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ 40 سال کے بعد کیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا؟ چنانچہ مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ دونوں بھائی وادی تیہ میں ایک غار کی طرف جا رہے تھے۔ ہارون علیہ السلام کا وہاں پہ انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دفن کر دیا اور بنی اسرائیل کے پاس واپس آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہارون علیہ السلام کا کیا ہوا؟ فرمایا کہ وہ تو گزر گئے۔ بنی اسرائیل تھے بھی ایسے، وہ سیدھی قوم نہیں تھی۔ کہا نہیں، وہ مرے نہیں ہیں، تم نے ان کو مار ڈالا ہے، کیونکہ ہم ان سے زیادہ محبت کرتے اس لیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے بنی اسرائیل زیادہ محبت کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ ان کو لے کے ہارون کی قبر کے اوپر جاؤ، ہارون علیہ السلام کی، میں ان کو اٹھاؤں گا، وہ ان کو خبر دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر وہاں پہنچے اور آواز دی کہ یا ہارون۔ وہ اپنی قبر سے نکلے سر کو جھاڑتے ہوئے۔ فرمایا کہ کیا میں نے تجھ کو قتل کیا یا تو خود مر گیا؟ کہا لا ولکنی مت، نہیں میں خود مرا ہوں۔ فرمایا کہ عد الی مرجعک وانصرف، جاؤ اپنی جگہ پہ چلے جاؤ، واپس ہو جاؤ۔ یہ تو حضرت ہارون علیہ السلام کی انتقال کی بات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال وہیں پر ہوا۔ روایات میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ جب آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک تماچا مار دیا اور اس فرشتے کی آنکھ پھوڑ دی۔ یہ اپنے اللہ جل جلالہ کے دربار میں حاضر ہوا، کہا کہ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، ارے ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ کو واپس کر دیا۔ فرمایا جاؤ اب اور اس سے کہو کہ بیل کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھو، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک سال ملے گا آپ کو۔ گیا، کہا پھر؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہا پھر بھی موت تو؟ کہا کہ پھر بعد میں مرنا ہے تو ابھی لے لو۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ ارض مقدسہ کے قریب مجھے کر دے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں جاؤں تو میں بتلا دوں کہ ان کی قبر کہاں پر ہے، کثیب احمر کے نیچے ہے۔ یہ مفسر قرطبی نے مسلم شریف کے حوالے سے یہ ایک روایت نقل کی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، اور بہت ہی اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ فرشتے کو مارا کیسے، اور فرشتے کی آنکھ کیسی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو بھیجا ہے، فرشتے کو بھیجا ہے روح قبض کرنے کے لیے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیسے تھپڑ مار دیا؟ اب دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام سریع الغضب تو تھے، غصے والے تو تھے، یہاں تک کہ جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ کی ٹوپی سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا تھا اور آپ کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے تھے۔ بدن کے بال کھڑے ہوتے تو ان کا جو جبہ ہوتا تھا اس سے پتہ چل جاتا۔ تو آپ کا یہ غصے کی تیزی کی وجہ سے آپ نے تھپڑ لگا دیا ہو۔ لیکن کچھ بھی بات ہو، ایک اصل اچھا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی کو موت سے پہلے اللہ کی طرف سے اختیار دیا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ابن سعد نے نقل کیا ہے، ان اللہ لا يقبض روح نبی حتی یخیرہ، اللہ تعالیٰ کسی نبی کی روح کو نہیں قبض کرتا یہاں تک کہ اس کو اختیار دے دے۔ تو یہ بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے معلوم ہوگی، اور اس فرشتے نے آ کر روحی قبض کرنے کی بات کی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اختیار دینے کی جو بات تھی، فرشتے نے کہی یا نہیں کہی، اس پر معاملہ ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو بات پہلے سے معلوم تھی کہ اختیار دیا جاتا ہے، اور یہاں اختیار والی بات نہیں تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تماچا مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال کی تھی۔ انتقال کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیف وجدت الموت، تم نے موت کو کیسا پایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ کشات تسلخ وہی حیہ، کہ یوں سمجھو کہ زندہ بکری کو چمڑی نکالی جائے تو اس کا کیا حال ہوگا، کہ اس طرح سے مجھے لگا۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے، اس کو قرطبی نے نقل کیا ہے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ارض مقدسہ کی فتح کا کیا ہوا؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہوئی، 40 سال جب ان کے ختم ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے بھی کئی حضرات نے نقل کیا، اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون کو نبی بنایا، اور نبی بنانے کے بعد حکم دیا کہ جاؤ جبارین کے ساتھ قتال کرو، اور اسی واقعے کے اندر حبس شمس کا واقعہ پیش آیا، یعنی سورج کو روک دیا گیا۔ وہ اس طرح سے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، غزا نبی من الانبیاء، ایک نبی نے غزوہ کیا، تو جس بستی کو فتح کرنا تھا اس کے قریب پہنچے، لیکن عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، یا اس کے قریب سورج کے ڈوبنے کا وقت تھا۔ اس نبی نے اللہ تعالیٰ اس سورج کے سامنے خطاب کر کے فرمایا کہ انت مأمورۃ وانا مأمور، بھئی تجھے بھی حکم دیا گیا ہے اور مجھے بھی حکم دیا گیا ہے۔ سورج سے کہہ رہے ہیں اللہم احبسها علی شیئا، اے اللہ تو اس سورج کو میرے لیے روک دے۔ فحبست علیہ حتی فتح اللہ علیہ، سورج کو روک دیا گیا، یعنی غروب نہیں ہوا، یہ فتح کر لیا انہوں نے۔ دیکھیے، سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر سورج کو ڈوبنے کیوں نہیں دیا اور دعا کی؟
بنی اسرائیل کے لیے سیٹرڈے کے دن، سنیچر کا جو دن ہے، اس دن لڑائی کرنا منع تھا۔ اب اگر غروب ہو جاتا ہے تو سنیچر آ جاتا ہے، اور یہ دشمن کو معلوم تھا کہ یہ لڑیں گے نہیں، سنیچر ہوگا تو یہ مقابلہ ان کے اوپر ہلہ بول کے ختم کر دیتے، فتح نہیں ہوتی۔ تو یوشع بن نون، یا جو بھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہی ہے نبی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کو روک دے تاکہ یہ فتح ہو جائے، ورنہ سنیچر ہو جائے گا تو معاملہ پھر لیٹ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی دعا کو قبول فرمایا، اور جو ان لوگوں کے اوپر سنیچر کو لڑائی جو حرام تھی، اس حکم سے وہ لوگ متاثر نہیں ہوئے، اس لیے کہ اس سے پہلے ہی اللہ نے فتح کرا دی۔ اس غزوے کے اندر، اس لڑائی کے اندر، ان کی اس جنگ کے اندر اور بھی کچھ واقعات پیش آئے، وہ یہ کہ ان کے اندر وہی معاملہ تھا کہ مال غنیمت کو جمع کیا جاتا، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو ختم کر دیتی تھی۔ حضرت یوشع بن نون نے بھی فرمایا کہ بھائی جس نے جتنا بھی مال غنیمت ہے وہ سب کو جمع کرو۔ جمع کیا گیا، اور چونکہ اس کے اندر کچھ خیانت ہوئی تھی، کچھ لوگوں نے کچھ کھا لیا تھا یا کچھ چرا لیا تھا، اس لیے آگ آئی نہیں۔ درندے آئے، وحشی جانور آئے، انہوں نے تو کچھ کھایا لیکن آگ نے نہیں کھایا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر خیانت ہوئی ہے، تم لوگوں میں سے کسی نے خیانت کی ہے، لہذا ہر قبیلہ والا میرے پاس آوے اور مجھ سے بیعت کرے، ہاتھ پکڑ کے نبی کے ہاتھوں بیعت کرے، ایگریمنٹ کرے۔ ایک ایک آدمی آتا گیا، ان میں سے ایک آدمی کا ہاتھ چپک گیا حضرت یوشع بن نون کے ساتھ، فرمایا کہ تمہارے اندر خیانت ہے، لہذا تم میں سے تمہارا خاندان کا ہر آدمی میرے پاس بیعت کرے گا۔ اب ایک ایک آدمی آ رہا ہے، تو ان میں سے جس آدمی نے جو کی تھی خیانت، اس کا ہاتھ چپک گیا۔ اس کے پاس ایک گائے کا سر جتنا بڑا ہوتا ہے، وہ سر سونے کا بنا ہوا تھا، وہ نکلا۔ جب اس کو رکھا گیا مال غنیمت میں، تو پھر آگ آئی اور مال غنیمت کو کھا گئی۔ یہ آگ سفید تھی چاندی کی طرح، اور اس کی ایک آواز تھی، سر آواز تھی، جیسے درخت کی اور پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز ہوتی ہے۔ اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس نے خیانت کی تھی، اس کا جو سامان تھا اس کو بھی جلا دیا۔ پھر اس آدمی کا نام ہی غال ہو گیا، خیانت کرنے والا۔ اس کا نام وکان اسمہ عاجزا، اس کا نام عاجز تھا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگلی امتوں کے اندر اگر کوئی خیانت کرتا تھا تو اس کو کیش سزا مل جاتی تھی اللہ کی طرف سے، لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی کمزوری کو دیکھا اور ہماری عاجزی کو دیکھا، تو مال غنیمت کے لیے اب کوئی آگ نہیں آئے گی۔ حضرت انسان کو، ایمان والے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو یہ حلال کر دیا گیا۔ یہ امت کی خصوصیت ہے، اللہ کا خصوصی احسان ہے۔ علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو خصوصی احسان کیے ہیں، اس پر وہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبوت نبی ہمیں عنایت ہوئے، ہماری شریعت یہ ابدی شریعت ہے، ہمیشہ ہمیشہ یہ شریعت چلے گی۔ تیسری خصوصیت یہ کہ اس امت میں ایسے علماء اور ایسے ائمہ پیدا فرمائے جو باوجود نبی نہ ہونے کے بھی انبیاء کے وظائف کو، انبیاء کی ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے انجام دے رہے۔ صرف
یہی نہیں اور بھی بہت ساری خصوصیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف شام فتح کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ مشرق و مغرب پوری دنیا اعلاء کلمت اللہ کا حکم دیا کہ اس کو اللہ کے کلمے کو بلند کرے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کتنے ممالک اور آپ کے خلفاء کے زمانے میں دنیا کا کتنا بڑا حصہ فتح ہو گیا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ خیر، ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ نبی کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے 40 سال تک وہ محروم رہے۔ یہ 40 کا عدد لوگ کہتے رہتے کہ چلا چلا کہاں سے آیا، دیکھو یہاں بھی 40 کا عدد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کوہ طور پہ بلایا تھا 30 دن کے لیے، پھر 40 دن پورے کروائے تھے، تو یہ چلا کشی نبیوں سے بھی ثابت ہے کہ 40 کا عدد کچھ طاقت رکھتا ہے، اس کے اندر کچھ پاور ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننے پر کتنی بڑی سزا ملی، 40 سال تک۔ حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو 40 سال تک بھٹکتے رہے، کوئی لمبی مسافت نہیں تھی، بہت لمبا رقبہ نہیں تھا، صبح سے شام تک میں وہ طے کر سکتے تھے، لیکن اس کا نام ہی وادی تھی، بھٹکنے کی وادی۔ وہ اس میں سرگردہ رہے، صبح سے شام تک چلتے، پھر صبح میں وہی نظر آتے تھے، ایسے چلتے رہے 40 سال ختم ہو گئے، اس میں کتنے مر گئے ہوں گے، کیا ہوگا۔ ایک نبی کی بات نہ ماننے پر کتنی بڑی دولت سے محروم ہو گئے، 40 سال تک ان لوگوں کو انتظار کرنا پڑا۔ دوسری ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے جس کے ہاتھ پہ مقدر کی تھی فتح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم بھی ہیں یوشع بن نون، اور نبی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھا تھا، ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ارض مقدسہ کو فتح کروایا۔ خیر، اس کے بعد جو آج آیتیں میں نے پڑھی ہے، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور واقعہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ آپ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ صحیح بیان کیجئے، واقعی جیسا ہے ویسا بیان کیجئے۔ جبکہ ان دونوں لڑکوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہیں کی گئی، تو جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ تو دوسرے نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، یقیناً اللہ تعالی پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ یہاں پہ حابیل اور قابیل کا قصہ بیان ہوا ہے، سوال یہ کہ اس کا ماقبل سے کیا ربط ہے۔ تو دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ اوپر جو واقعہ تھا اس میں بنی اسرائیل کی بزدلی کا تذکرہ تھا، وہ قتل سے بزدل ہو گئے، اور یہاں پر قتل کرنے کا واقعہ ہے، تو ادھر نہ قتل کرنا گناہ تھا، یہاں قتل کرنا گناہ ہے۔ یہ جو قتل کا کام ہوا ہے وہ گناہ کا کام ہوا ہے۔ حابیل اور دوسری بات یہ کہ حابیل اور قابیل یہ دونوں نبی کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن ان 2 بیٹوں میں بھی جس نے باپ کی بات مانی وہ تو کامیاب ہوا، مقبول ہوا، اور جس نے نہیں مانی وہ مردود ہوا۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہونا کچھ کام نہیں آیا۔ معلوم ہوا کہ اہل کتاب کا یہ گھمنڈ کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہے، یہ غلط ہے۔ بندگی بایت پیغمبر ذات کی درکار نیس، اللہ تعالیٰ کی یہاں تو بندگی چاہیے، بندہ بن کے جاؤ تو اللہ کی طرف سے نوازے جائیں گے، اور ذرا اینٹ لے کر گئے یا کچھ اپنے آپ کو بڑا سمجھا یا بھرا ہوا سمجھا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ دوسری ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، یہاں پہ بنی اسرائیل کو نصیحت کرنا مقصود ہے
کہ دیکھو حسد کا انجام ہمیشہ برائی آتا ہے. یہ نبی آخر الزماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے ساتھ تم حسد کرتے ہو. اس حسد سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. یہاں پہ قابیل نے حابیل سے جو حسد کیا تھا اس کا بھی نقصان وہی ہوا کہ جس نے قتل کیا. پوری دنیا جہاں تک رہے گی اور جتنے بھی مرڈر ہوتے رہیں گے ان سارے مرڈروں کا گناہ جیسے مرڈر کرنے والے کو ہوگا ایسے قابل کو بھی ملے گا. اس لیے کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل علیہا او بها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اچھا طریقہ رائج کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا اور اس پر جو فالو کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا. اور جس نے برا طریقہ رائج کیا جیسے کہ یہاں قابل نے قتل کا جو دنیا کے اندر کبھی سب سے پہلا جو مرڈر ہوا ہے وہ بھی ایک عورت کی بنیاد پر ہوا ہے. ابھی قصہ آنے والا ہے. تو اس کا جو اس نے طریقہ رائج کیا قتل کا اب دنیا میں جتنے بھی مرڈر ہوں گے کرنے والوں کو تو اس کی سزا ملے گی گناہ ملے گا. اس کو قابل کو بھی ملے گا اس لیے کہ اس نے برا طریقہ رائج کیا. خیر اب واقعہ کیا ہے. حابیل اور قابل یہ دو بھائی ہیں. ان دونوں میں پرابلم کیا ہوا تو اس بات کو ابن جریر نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ کرام کے حوالے سے نقل کیا جس کو علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المانی میں نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے شروع زمانے کے اندر جو اولاد پیدا ہوتی تھی دو بچے پیدا ہوتے تھے ہر بطن کے اندر ایک لڑکا اور ایک لڑکی. اللہ رب العزت کو حضرت انسان کی نسل کو چلانا تھا اس لیے شروع زمانے کے اندر جیسے آج تو ایک ماں باپ کی اولاد ہے وہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ یہ دو لڑکے ایک لڑکا اور ایک لڑکی آئیں گے تو اس دفعہ جو لڑکا ہے وہ دوسری دفعہ آنے والی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرے والے کے ساتھ لڑکی آئے گی اس کے ساتھ یا اس کے جو لڑکا آئے گا اس کا پہلی لڑکی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. یعنی ایک ساتھ جو دو لڑکا لڑکی آئیں گے ان کا نکاح آپس میں حرام تھا لیکن اس دفعہ کا لڑکا دوسری دفعہ کی لڑکی اور دوسری دفعہ کا لڑکا پہلی دفعہ کی لڑکی اس طرح سے نکاح جائز تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے رکھی تھی. نسل انسانی کو پھیلانا تھا وہ ایک ضرورت تھی بندوں کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے رکھی تھی. چنانچہ حابیل اور قابیل یہ جو دو بھائی ہیں ان میں سے جو قابیل تھا وہ کسان تھا اس کے پاس کھیتی تھی اور حابیل جو تھا اس کے پاس جانور تھے اس کا پیشہ تھا. یہ قابیل بڑا تھا حابیل چھوٹا تھا اور قابیل کی ایک بہن سگی جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اقلیمہ اس کا نام تھا اور وہ زیادہ خوبصورت تھی حابیل کی بہن سے. اب حابیل نے چاہا کہ وہ قابیل کی بہن سے نکاح کرے. قابیل نے نہ کہا کہ نہیں وہ تو میری بہن ہے میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اور تیری بہن سے زیادہ خوبصورت ہے لہذا میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس کے ساتھ میں نکاح کروں. آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ حابیل سے اس کا نکاح کرائیں. اس نے نہ کہا قابیل نے. آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ تم دونوں کے دونوں بارگاہ الہی کے اندر اپنی قربانی پیش کرو. جس کی قبول ہوگی وہ نکاح کرے گا جس کی ریجیکٹ ہوگی وہ نہیں کرے گا. اور یہ معلوم تھا کہ قابل سے قبول نہیں ہوگی اس لیے کہ جب اللہ نے ایک شریعت مقرر کی ہے تو فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا کہ قابل کے ساتھ جو پیدا ہے اس کی شادی قابل کے ساتھ نہیں ہو سکتی نکاح. اس لیے پیش کیا گیا اور آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر تیری قبول ہو گئی تو ٹھیک ہے تو کر لینا. آدم علیہ السلام غائب ہو گئے مکہ مکرمہ تشریف لائے کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے. آدم علیہ السلام نے
یہاں روایت میں لکھا ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے کہا آسمان سے فرمایا کہ تو حفاظت کرنا میرے بچوں کی امانت کے ساتھ. تو انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا. زمین سے کہا, زمین نے بھی نہ کہا. پہاڑوں سے کہا, اس نے بھی انکار کیا. تو قابل سے فرمایا کہ بیٹا تم دیکھنا. کہا ٹھیک ہے آپ جائیے, اور آپ جب واپس آئیں گے تو جیسے آپ چاہتے ویسا آپ پائیں گے. آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اور ان دونوں نے قربانی پیش کی. حابیل نے ایک جزعہ, ایک بیڑا مینڈا پیش کیا, اور قابل نے کچھ اناج کی جو بالیاں تھی اس کا ایک گٹھر رکھ دیا. اس میں سے اس نے کچھ کھا بھی لیا اس بالیوں میں سے. مطلب یہ کہ جو اعلیٰ قسم کی چیز پیش کرنی تھی وہ نہیں پیش کیا, ایسے ہی گھٹیا قسم کی چیز پیش کر دی. آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی جو قربانی تھی جانور اس کو کھا گئی, اور یہ قبول ہونے کی علامت تھی. پہلے زمانے میں قربانی کو کھانے کی اجازت نہیں تھی, یہ تو اللہ کا شکر مانو, اللہ کا احسان سمجھو کہ آقا کی طفیل میں ہم لوگوں کو یہ اجازت مل گئی کہ ہم اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرتے ہیں تو ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں. ورنہ اگر آسمان سے آگ آتی ہوتی اور قبول کرتی ہوتی تو جن کی قبول ہوتی ان کا تو واہ واہ ہو جاتی, اور جس کی ریجیکٹ ہوتی اس کی کیا گت بنتی وہ ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن اللہ نے احسان کیا. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ہے. اس لیے میرے عزیزو, زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کیا کرو, آقا کے ساتھ تعلق کو جوڑو اپنا. خیر, قابل کی جو قربانی تھی وہ تو وہیں پر رہ گئی. اب اس کی ریجیکٹ ہوئی تو اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. اس واقعے کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے. فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے نبی جی آپ ان کے سامنے, کن کے سامنے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے سامنے, بنی اسرائیل کے سامنے یہ واقعہ پیش کرو کہ دیکھو حسد کا انجام کتنا برا ہوتا ہے. اور دوسری ایک بات, بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ امت بھی ہو سکتی ہے کہ اپنی امت کو یہ قصہ سنائے, اور وہ بھی بالحق. قرآن مجید میں یہ لفظ بار بار آتا ہے, صحیح واقعہ بیان کرے. مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ یہ تاریخی واقعہ ہے, قرآن بیان کر رہا ہے. یہ بالحق کا لفظ لا کے اشارہ کیا کہ جب کبھی تاریخی روایت کو نقل کیا جائے اس میں احتیاط اور سچائی ضروری ہے. ان هذا لهو القصص الحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق. اصحاب کہف کا قصہ جہاں بیان کیا وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہارے سامنے, ہم آپ کے سامنے ان کا قصہ صحیح بیان کرتے ہیں, حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو آپ ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ, یہ جو دو بیٹے ہیں یہ سلبی اولاد ہیں, یعنی حقیقی اولاد. ارے ہر انسان آدم کی اولاد ہے. ابن آدم تو ہر ایک کا, جو بھی انسان ہے وہ کہا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر جمہور علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ دو حقیقی بیٹے, سلبی بیٹے مراد ہیں, یعنی حابیل اور قابل. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اس وقت کو یاد کرو جب کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہیں کی گئی. تو جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا میں تجھ کو ضرور قتل کر ڈالوں گا. تو دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتا ہے. دیکھیے
قابل نے غصے میں کہا تھا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، اس کا جواب بھی جو بھائی ہے وہ نرمی سے دے رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ کر کے تو دیکھ کہ کیا کرتا ہے تو، بلکہ غصے کا جواب بھی ایک ٹھنڈے دماغ سے اور اصولی طور پر بیان کیا. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ وہ متقی پرہیزگار کا عمل قبول فرماتا ہے. اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو تمہاری قربانی بھی قبول ہوتی. تم نے ایسا نہیں کیا تو قربانی قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مقام کے اوپر حاسد کے حسد کا علاج بھی ذکر کیا. دیکھیے بہت قیمتی بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ملی ہے اور دوسرے کو ملی ہے تو آپ ڈائریکٹ اٹیک نہ کریں اس کے اوپر، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کا کیوں قبول ہوا. اپنی عملی کوتاہی کو معلوم کریں، اپنے گناہوں کو سوچے کہ کس گناہ کے سبب سے میں محروم ہوا، مجھے اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ اس کی جو نعمت دیکھا نہیں اس کے پاس کیوں گئی، ختم ہونی چاہیے یا تو وہی ختم ہو جائے. اس کے اندر بجائے فائدے کے ضرر ہوتا ہے. ہاں، اللہ تعالی کے نزدیک مقبولیت کا مدار تقوی پر ہے، عمل کی قبولیت کا مدار بھی اخلاص اور تقوی پر ہے. یہ اصولی بات کہی ہے. حضرت عامر بن عبداللہ اپنی وفات کے وقت رو رہے تھے. لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تو عمر بھر اعمال صالحہ اور عبادت میں مشغول رہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا تم یہ کہتے ہو لیکن میرے کان میں تو اللہ کا یہ ارشاد گونج رہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے. تو میری کوئی عبادت قبول ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی؟ وہ تو پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے. ابن مسعود عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تو یہ وہ نعمت ہے کہ ساری زمین سونا بن کر میرے قبضے میں آ جائے تب بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھوں گا. اسی طرح سے حضرت درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ میری ایک نماز اللہ کے نزدیک قبول ہو گئی تو میرے لیے وہ ساری دنیا اس کی نعمتوں سے زیادہ ہے. دیکھیے میرے عزیزو، یہ لوگ ہیں جن کے نزدیک قیمت ہے تقوی کی. امام ہر جمعہ کے دن پہلے خطبے میں اما بعد کے بعد بولتا ہے اتقوا اللہ، اور فقہا نے لکھا ہے کہ خطبے کے اندر مسنون ہے تقوی کا حکم دینا. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں انما یتقبل اللہ من المتقین، اس بھائی نے یہ بتلا دیا کہ تو اپنی طرف سے تقوی کے لباس سے خالی ہو گیا ہے، میری طرف سے نہیں. پھر تو مجھے کیوں قتل کرنے کی بات کرتا ہے؟ تو اپنے آپ کو عتاب کر اور اپنے آپ کو تقوی اللہ کی پرہیزگاری کے اوپر ابھار، وہی قبولیت کا راز ہے. تفسیر روح المانی میں لکھا ہے کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حاسد کو چاہیے کہ وہ اپنے حرمان اپنی کوتاہی کی وجہ سے سمجھے، اور محسود کو اللہ نے جو محظوظ کیا ہے، جس سے حسد کیا جا رہا ہے، اس کو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ اس کی نعمت کو ختم کرنے کی کوشش کرے. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حابیل نے یہ کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. اب چھوٹا بھائی کیا کہتا ہے؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین.
اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف چلائے گا، مجھے مارنے کے لیے بڑھائے گا تاکہ تو مجھے قتل کر دے، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں چلاؤں گا تاکہ میں تجھے قتل کروں، میں مارنے کے لیے تجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، اس لیے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ سوال یہ ہے کہ حابیل تو زیادہ طاقتور تھا اس سے، پھر اس کے قتل کرنے سے بھاگا کیوں اور سلنڈر کیوں ہو گیا؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے کو تو دفاع تو کرنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں، اس شریعت میں، حضرت آدم علیہ السلام کی جو امت ہے ان میں بدلہ لینا یا دفاع کرنا جائز نہیں تھا، جیسے کہ حضرت مجاہد سے روایت کیا گیا اور ابن جریج سے بھی روایت کیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل، ان کے اوپر یہ چیز لازم تھی کہ اگر ان پر کوئی آدمی ہاتھ اپنا بڑھا تھا تو ان کے اوپر لا يمتنع منه حتى يقتله او يدعه او تحريا لما هو الابزر اكثر ثوابا، اگر کوئی آدمی اس طرح ہاتھ بڑھاتا تھا تو اس کو دفاع کر سکتے تھے تاکہ اپنا بچاؤ ہو سکے، وہ جائز تھا بنی اسرائیل کے اندر۔ اذا الرجل بسط يده الى الرجل لا يمتنع منه حتى يقتله او يدعه او تحريا، یا یہ کہ وہ سوچتا کہ افضل کیا ہے، زیادہ ثواب کس میں ہے، مقتول ہو جانا بہتر ہے قاتل ہونے سے۔ لیکن اس امت کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، صحیح بات یہ ہے کہ آدمی اپنا دفاع کرے گا، اگرچہ قتل کی نوبت آ جاوے۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون عرضہ فہو شہید، جو آدمی اگر اپنی عزت کے دفاع میں قتل کیا جائے وہ شہید ہوگا، جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہوگا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کا مطلب یہ بتلاتے ہیں کہ اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بطور ظلم کے اور زیادتی کے بڑھائے گا تاکہ تو مجھے قتل کرے، میں تجھ پر زیادتی نہیں کروں گا، میں تجھ پہ ظلم نہیں کروں گا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ جائز تھا، ضروری نہیں تھا کہ بدلہ لے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایسا فتنہ ہوگا کہ جس میں بیٹھا ہوا وہ بہتر ہوگا کھڑے سے، اور کھڑا ہوا آدمی بہتر ہوگا چلنے والے سے، چلنے والا بہتر ہوگا دوڑنے والے سے۔ اور آگے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ زمانہ آ جاوے تو تم فکن عبداللہ المقتول ولا تکن عبداللہ القاتل، اگر ایسی نوبت آ جاوے تو اللہ کا وہ بندہ بننا جو قتل کر دیا جاوے، تو اللہ کا وہ بندہ مت بننا جو قتل کرنے والا ہو۔ اور دوسری ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، جب دو مسلمان اپنی تلوار سے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ اب اس میں چونکہ دونوں کا ارادہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا، اس لیے دونوں جہنمی ہوں گے۔ لیکن اگر ایک آدمی دفاع کے لیے کہ اگر یہ ماننا چاہے گا تو میں اپنا دفاع تو کروں گا، میں اقدام نہیں کروں گا، تو جیسے کہ یہاں حابیل نے کہا کہ
کہ تو ظلم و زیادتی کے ساتھ مجھے قتل کرنا دے گا، میں ایسا نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین. اس حصے کے اندر پتہ چلتا ہے کہ حابیل کے اندر اللہ کی خشیت تھی، اعلیٰ درجے کی. اور اشارہ اس کی طرف بھی ہے کہ قاتل اللہ سے ڈرتا نہیں تھا، قاتل اللہ سے ڈرتا نہیں تھا. یہی دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کو باغیوں کے مقابلے اور مقاتلے کی اجازت نہیں دیتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ میرے خلاف کچھ سازشیں ہو رہی ہے اور اس طرح کا گورکھ دھندا کر رہے ہیں. حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم تھے، بے گناہ تھے، لیکن ان کی تمنا یہ تھی کہ میری وجہ سے مسلمانوں میں آپس میں کچھ تو خون نہ ہو، فتنہ پردازیوں کو مقابلے کی فتنہ پردازوں کو موقع نہ مل جائے فتنہ بپا کرنے کا، اور یہ کچھ تو خون کی سنت میری وجہ سے، میرے ہاتھ سے شروع نہ ہو. اس خوف کی وجہ سے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ صحابہ کو منع کرتے تھے کہ مقابلہ مت کرو، صبر و شہادت کو ترجیح دیتے تھے. چنانچہ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے جس شخص نے اس آیت پر عمل کر کے دکھلایا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اس پر عمل کر کے دکھایا. اور چونکہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیش آنے والے فتنے کی خبر دے دی تھی اور یہ وصیت فرمائی تھی کہ تم اس وقت آدم کے بیٹے کے مانند ہو جانا، اور آپ نے یہ آیت لئن بسطت الی یدک لتقتلنی پڑھی تھی. پھر دوسری بات یہ کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک لباس، ایک خلعت جس کو خلافت کہتے ہیں وہ پہنایا جائے گا، لوگوں کے کہنے سے اس کو مت اتارنا. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فتنہ اور نرغے کے وقت خلافت سے دستبردار نہ ہوئے اور باغیوں سے قتال بھی نہیں کیا، اور صبر کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھتے پڑھتے صبر و تحمل میں حابیل کا نمونہ بنے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے بدن کا جو خون تھا وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو کافی ہو جائے گا. اس آیت کے اوپر خون کے چھینٹے لگے. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حابیل نے کہا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہاں سے اپنی جو باقی گفتگو ہے آئندہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب